اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ یہ دن ولایت کی خوشیاں منانے کے دن ہیں، اور ہم اس دعا کے ساتھ گفتگو کو شروع کرتے ہیں کہ حمد ہے اس ذات کریم کی جس نے ہمیں صاحبان ولایت سے متمسک رکھا، اور ضرورت ہے کہ اس نعمت الہی کے شکریہ کے طور پر ایک تو ہم اس ولایت کو ایک نعمت عظمیٰ سمجھتے ہوئے محفوظ کریں، دوسرا یہ کہ اس ولایت کے پیغام کو فرمان جناب پیغمبر اکرم کے مطابق اس کو عام کریں۔ آج کا موضوع ہے ولی کی پہچان۔ اکثر اشتباہات یہ ہو رہے ہیں کہ ہم خود کسی کو ولی بنا لیتے ہیں اور اس کو ولی اللہ کے درجے پہ فائز کر لیتے۔ جب ہم نے کسی کو ولی اللہ کہا ہے تو یہ پھر اللہ ہی کا کام ہے، اور اللہ ہی کا لطف ہے کہ وہ اس کی پہچان بھی کرائے کہ میرا ولی کون ہوتا ہے۔ بہت ساری نشانیاں، بہت ساری پہچانیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کرائیں، لیکن اللہ نے انبیاء کو اپنے ولی یعنی اپنے احکام کے اجراء کے لیے نمائندہ قرار دیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ان کو ایک چیز عطا فرمائی ہے جس کا نام معجزہ ہے۔ جناب عیسیٰ کو ماں کی گود میں گویائی عطا فرما کے یہ بتلایا کہ یہ خلاف فطرت ہے، لہذا اس کو پہچانیے، یہ میرا ہے۔ باقی بھی اسی انداز سے۔ اب ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ عید امام کی ولایت سے متعلق ہے، لہذا جناب امیر علیہ السلام کی ولایت کی پہچان بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود کرائی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھیے، الحمدللہ بچہ اس آیت کو جانتا ہے اور اس کو جاننا چاہیے۔ انما ولیکم اللہ، آپ کا ولی اللہ ہے، ورسولہ، آپ کا ولی اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ صاحبان نماز جو حالت رکوع میں بھی ہوں تو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پہلی شرط اس کی ایمان۔ اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تین ولایتوں کا تذکرہ کیا ہے، اپنے آپ کو ولی، رسول اللہ کو ولی، اور تیسری ولایت میں پھر 12 ولی، ان کی پہچان۔ پھر دوسرا مرحلہ یہ کہ الحمدللہ مسلمانوں کا اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم ولی ہیں۔ جب ولی ہے تو وہ ولی جس کی تعریف اور جس کی پہچان کرائیں گے ولی کے طور پر، وہ یقیناً ولی ہوگا۔ اللہ نے پہچان کرائی اور پھر رسول اللہ نے پہچان کرائی، اور یہ غدیر کا جو واقعہ ہے اس میں اسی ولی کی پہچان کے لیے روکا گیا تھا اور اس کا تعارف کرایا گیا، اور مشہور جملہ انما جناب پیغمبر اکرم کا جو جملہ ہے وہ ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، و انما اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف کی طرف سے تعارف، اور یہاں جناب پیغمبر اکرم کی طرف سے تعارف ولایت۔ تیسری چیز جو مد نظر رکھنی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ولی ہے، تو اس ولی نے دوسرے کو کیوں ولی بنایا؟ اس لیے کہ وہ مثلا جسم سے پاک ہے، کسی جگہ پہ خاص وہ اپنے آپ کو محدود نہیں فرماتا،
تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے جو کام لینے ہوتے ہیں ان کاموں کے انجام دہی کے لیے کچھ افراد کو انسانی صورت میں بھیجا اور ان کا تعارف کرایا. مثلا پیغمبر اکرم کا تعارف کرایا، والذی بعث فی الامیین رسولا. اب کام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے آپ کو ولی فرماتا ہے تو ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے اور اس کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ ظلمات سے نکال کے ہدایات کی طرف لے آتا ہے. اب دیکھیے اس پوائنٹ پہ غور فرمائیے اور تفصیل میں نہیں جائیں گے. ولی اللہ ہے، اللہ ولی الذین، اللہ ان کا ولی ہے اور صاحبان ایمان کا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے. اور کام کیا ہے اس ولی کا؟ کہ ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے آتا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جاتا، بلکہ وہ ذرائع مہیا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اندھیرے سے نکل کے روشنی کی طرف آ جائیں. ہدایت. اب ہدایت کے لیے وہ کبھی قرآن بھیجتا ہے، کبھی انبیاء بھیجتا ہے، ان کو جمع کرتا ہے. اب اگر ولی کو پہچاننا ہے تو وہ دیکھیے کون ہدایت کر رہا ہے. اس کے لیے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 4 ابتدائی جملات کو دیکھیے. جناب امی علیہ السلام فرماتے ہیں، بِنَحْتَدَيْتُمْ. میں سورہ حمد کی طرف نہیں جاتا ابھی اس وقت. خطبہ 4 میں امام فرماتے ہیں آپ ہمارے ذریعے سے ہدایت پانے والے ہیں. یعنی اگر ہدایت کا کوئی ذریعہ اللہ نے مقرر کیا تو وہ ہمیں. اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کام ہے اس کام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اولیاء سے لے رہا ہے. اور پھر تیسرے مرحلے پہ جو پہچان کرا رہے ہیں، خود علی امیر المؤمنین پہچان کرا رہے ہیں. ولی کی پہچان کے لیے اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے. اور پھر جناب امی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بہت سارے مقامات پر آپ کو ولی کے طور پر پیش کیا ہے. اور اس میں 2 پوائنٹ ذرا مد نظر رہیں. خطبہ نمبر 2 میں جناب امی علیہ السلام فرماتے ہیں، وَلَهُمْ خَصَائِصُ الْوِلَایَةِ. ولایت کی یعنی ولی بننے کی تمام خصوصیات اس گھرانے کو حاصل ہیں. اب یہ خصوصیات کیا ہیں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. علامہ شیخ جواد مغنیہ نے اپنی تفسیر شرح نہج البلاغہ فی ظلال نہج البلاغہ میں بڑا خوبصورت اور مختصر جملہ لکھا. فرمایا ناقص کو رہنمائی کر کے کامل بنانے والا وہ ولی ہوتا ہے. اور یہ ہیں ولایت کے خصائص کہ وہ ناقص افراد کی ہدایت کرے، ان کی رہنمائی کرے. اب ناقص کس میں؟ ایک چیز یاد رکھیے عزیزان، اگر ولی کی پہچان کرنی ہے آج بھی تو وہ ولی وہ ہوگا جس کا زیادہ سے زیادہ سلسلہ اللہ سے جڑا ہوا ہو اور اللہ کی طرف سے اس کو سب سے زیادہ جو چیز ملی ہوئی ہو وہ ہے ولایت کے ساتھ ضروری ہے علم. اب آپ دیکھ لیجئے کوئی ہے ذات گرامی جس نے اعلان کیا بار بار فاسألونی، مجھ سے پوچھ لو، اور کہتے ہیں کہ میں علم کا خزانہ ہوں، میرے سینے میں علم کا خزانہ ہے. اور جس کے لیے پیغمبر اکرم نے بھی شہر علم خود کو اور در علم علی علیہ السلام کو قرار دیا ہے. تو یہ وہ ذرائع ہیں جو پہچان کے ہیں کہ ولی کون ہے. آخری اور ایک جملہ جو جناب امی علیہ السلام نے خط 25 میں اپنے ایک ٹیکس اکٹھا کرنے والے، زکوٰۃ اکٹھا کرنے والے کچھ افراد کو یہ خط لکھ کے دیا اور ان کو کہا کہ وہاں جانا، اور جب وہاں جاؤ گے تو ان کو کہنا کہ ارسلنی ولی اللہ و خلیفۃہ، کہ مجھے آپ کی طرف اللہ کے ولی نے اور اللہ کے خلیفہ نے بھیجا ہے. بڑے خوبصورت جملات ہیں اور فضائل کے بہترین جملات ہیں. امیر المومنین خود کو ولی اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور خلیفۃ اللہ بھی کہہ رہے ہیں. اب جب خلیفۃ اللہ کی بات آتی ہے تو وہ دیکھیے جناب آدم کو، جناب داود کو اور اس سلسلہ خلافت کو دیکھیے کہ یہاں جناب امیر فرماتے ہیں میں ہوں اللہ کا خلیفہ. تو یہ ہے وہ ولایت جس ولایت کی اللہ بھی پہچان کرا رہا ہے، رسول اللہ بھی پہچان کروا رہے ہیں، اور خود امیر المومنین اپنے اور قیامت تک اپنے اولاد میں سے اولیاء کا تعارف کرایا ہے. دعا ہے پروردگار ہمیں ان اولیاء کی پہچان نصیب فرمائے. اور پھر جب پہچان لیا تو پہچاننا کافی نہیں ہوتا، ان کو ماننا بھی ضروری ہوتا ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم عملی طور پر بتلائیں کہ جب ہم نے ان کو ولی مانا تو اب حکم چلے گا
जिस्म हमारा है लेकिन हुक्म जो है वो उस वली का होगा। परवरदिगार इंशाअल्लाह इस स्टेज पे और इस मरहले पे हमें ले आए कि फिर हम अपनी मर्जियां छोड़ के, छठे लाल विलायत से पूछा था जनाब सलमान फारसी के बारे में, आप सलमान को बहुत याद करते हैं, उसकी कुछ खुसूसियात बयान फरमाइए। एक खुसूसियत ये बयान फरमाई थी कि वह अली की तमन्नाओं को या अली अलैहिस्सलाम की रज़ाओं को अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिशात पे तरजीह देता था। ये अब विलायत को मानने का एक सबूत है। एक तरफ मेरे मौला की मर्जी है, एक तरफ मेरी मर्जी है। मैं अपनी मर्जी को अगर ठुकरा के अपने मौला की मानूं तो ये हकीकत में गोया मैं विलायत का कायल हूँ। परवरदिगार इसको नसीब फरमाए। और फिर साथ दूसरा पहलू ये भी है, अब वक्त नहीं है उस तफसील में नहीं जाते, हमारा फरीज़ा ये है कि जब इस विलायत को पहचाना तो फिर खुतबा गदीर में अमीरुल मोमिनीन का ऐलान विलायत करके पैगम्बर अकरम ने बार बार ये फरमाया कि आपका फरीज़ा ये है, जो हाजिर हैं वो बतलाएं उनको जो हाजिर नहीं हैं, जो इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं वो बतलाएं उनको जो दुनिया में अभी तक नहीं है। और आखिरी जुमला फरमाया, हर वालिद का फरीज़ा है कि वो अपनी औलाद को बतलाता रहे क़यामत तक कि विलायत अली इब्न अबी तालिब क्या है। परवरदिगार इन अय्याम विलायत को हमारे लिए सआदत का सबब करार दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।